لاہور کے مختلف علاقوں میں پھر سے بادل برس پڑے۔ مال روڈ، گلشن راوی، انارکلی، ڈیوس روڈ پر ہلکی ہلکی بارش۔ پریس کلب، داتا دربار، گھڑی شاہو ریلوے اسٹیشن پر بھی رم جم۔ کلمہ چوک، قذافی اسٹیڈیم، اردو بازار سمیت ملحقہ علاقے بھی بھیگ گئے۔ ڈی سی لاہور نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا۔ سرکاری ہسپتالوں کے شعبہ پیتھولوجی کی بھی نجکاری ہوگی۔ پنجاب حکومت نے شعبہ ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ نیو جنرل سروسز، جناح چلڈرن، سرگنگا رام ہسپتال کے شعبے پرائیویٹ ہوں گے۔ پی آئی سی، شاہدرہ، لیڈی ویلنگٹن، لیڈی ایچیسن بھی شامل۔ یکی گیٹ، میاں منشی، کوٹ خواجہ سعید اور سید مٹھا ہسپتال کا نمبر بھی لگ گیا۔ 75 عام اور 25 خصوصی ٹیسٹ پرائیویٹ لیب سے ہوں گے۔ صاف پانی کمپنی کے اثاثہ جات اور فنڈز آب پاک اتھارٹی کو دینے کا فیصلہ۔ گاڑیاں، انفراسٹرکچر اور موجودہ فنڈز کی فہرست مرتب۔ گاڑیاں کسی بھی دوسرے محکمے یا اتھارٹی کے استعمال میں نہیں ہونی چاہیے۔ قائمہ کمیٹی قانون سازی کا اہم اجلاس۔ سفارشات پنجاب کابینہ کو ارسال۔ قیدیوں کو ویڈیو کال کی سہولت تبامہ سے ملے گی۔ قیدی جیل سے عزیزوں کو 20 منٹ تک کال کر سکیں گے۔ سیفٹی کے پیش نظر ویڈیو کالز کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور کی 2 جیلوں میں سہولیات دی تھی۔ اسموک تدارک کے لیے حکومتی اقدامات۔ آلودگی کو کم کرنے کے لیے ماحول دوست بسیں خریدنے کا فیصلہ۔ پنجاب میں ایکو فرینڈلی بسوں کے لیے 1 ارب 90 کروڑ روپے جاری۔ ماحول دوست بسوں کی فراہمی کے لیے بجٹ دیا گیا۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے محکمہ ٹرانسپورٹ کو آن لائن کر دیا گیا۔ محکمہ ایکسائز ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کرے گا۔ انٹر پروونشل اور اوورسیز شہریوں سے 3 سے 5 سال کے ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کیے جائیں گے۔ ہزاروں شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ ان کی گاڑیوں کا ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کر لیا جائے۔ مراسلہ سیکریٹری ایکسائز کو بھجوا دیا گیا۔ شہریوں کو پرانے جرمانوں کے ساتھ لائسنس رینیو کروانے کی سہولت مل گئی۔ زائد المیعاد ڈرائیونگ لائسنس پر جرمانوں میں اضافہ واپس۔ لرنر پرمٹ کی تجدید کی فیس 500 روپے ہی رہے گی۔ ایکسپائرڈ لائسنس پر نیا فیس شیڈول لاگو۔ سولر پر منتقل ہزاروں کنیکشنز کی بلنگ نہ ہونے کا انکشاف۔ صارفین سستی بجلی بنا کر بلوں میں کمی نہ لا سکے۔ لیسکو کو بجلی فروخت کرنے میں بھی ناکامی کا سامنا۔ ایکسپورٹ امپورٹ یونٹس کی بنیاد پر بلنگ نہ ہونے سے صارفین کو مشکلات۔ بلوں پر بلنگ کا سٹیٹس بھی تبدیل نہیں ہو سکا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف اردو بازار کے تاجروں کی ہڑتال۔ تاجران ہڑتال کے معاملے پر تقسیم بازار آدھا بند اور آدھا کھلا۔ ابوذر غفاری گوہر گروپ سے منسلک تاجروں کی دکانیں کھلی۔ اسٹیشنری آئٹمز پر 14% جی ایس ٹی قبول نہیں۔ صدر پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز نے احتجاجی کیمپ لگایا۔ برائلر مرغی کا گوشت سرکاری ریٹ سے بہت دور۔ گوشت کی قیمت 594 روپے کلو مقرر۔ شہر میں گوشت 650 سے 700 روپے کلو تک فروخت۔ ادھر شہر کے مختلف علاقوں میں اسسٹنٹ کمشنرز کے چھاپے۔ 109 خلاف ورزیوں پر 3 لاکھ کے جرمانے، 3 گرفتاریاں۔ بینکی ورکرز کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج۔ کوپر روڈ پر احتجاج میں مرد اور خواتین ورکرز کی شرکت۔ مظاہرین کی نعرے بازی، فوری تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زاہد منیر کی مظاہرین سے ملاقات۔ مطالبات سنیں۔ جیل سے ملزمان کو عدالت لانے والی گاڑیوں کی حالت بدستور خراب۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں اہلکار جیل وین کو دھکا لگاتے رہے۔ اہلکار شہریوں کو دھکا لگانے کے لیے کہتے رہے، بار بار کوشش کے باوجود جیل وین سٹارٹ نہ ہو سکے۔ ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز کی آیاؤں کے فنڈز میں گھپلے۔ اسکولوں کے بجٹ بک میں کم معاوضہ دیے جانے کا انکشاف۔ آیا کا ماہانہ معاوضہ 8000 مقرر ہونے کے باوجود ادائیگیوں میں کرپشن۔ بیشتر اضلاع میں آیاؤں کو ماہانہ 4 سے 5000 ادا کیا جاتا رہا ہے۔ اسکول ایجوکیشن کا نوٹس۔ ایجوکیشن اتھارٹی سے فنڈز کا ریکارڈ مانگ لیا۔
ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کے ملزم ٹریس اجرتی قاتلوں میں باپ، بیٹا اور بھتیجا شامل۔ ملزمان کے خلاف اسلام آباد اور لاہور میں گاڑی چوری کے متعدد مقدمات۔ ڈاکٹر شاہد صدیق پر پہلا قاتلانہ حملہ بھی انہیں ملزمان نے کیا تھا۔ پولیس نے ملزم قیوم کی دوست کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی بہاڑی سے رینٹ پر لی گئی۔ شوٹر نے نمبر پلیٹ بھی تبدیل کی۔ عالیہ حمزہ کو 29 اگست تک نئے مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ عالیہ حمزہ کے ضمانتی مچلکے جمع کرائے جائیں، ہائی کورٹ کی درخواست گزار وکیل کو ہدایت۔ جسٹس علی باقی نقوی نے آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل سے رپورٹ طلب کر لی۔ رکن قومی اسمبلی حاجی امتیاز احمد کو بازیاب کیا جائے۔ ہائی کورٹ نے آئی جی پولیس کو 9 اگست تک مہلت دے دی۔ جسٹس علی باقی نقوی کا ڈی جی اینٹی کرپشن کے رویے پر اظہار ناراضگی۔ کہا، آپ پر لوگ کس طرح اعتماد کریں گے؟ ملزم کی گرفتاری بارے ایس او پیز کیا ہیں؟ آئی جی پنجاب بولے، ملزمان کی کیٹیگری بنا رکھی ہے، مقدمہ درج کر کے جیو فینسنگ کے لیے 5 نمبر بھجوائے ہیں۔ پولیس گاڑیاں جلانے کے کیس میں پیش رفت۔ ایم پی امتیاز محمود شیخ اور حافظ فرت عباس کی عبوری ضمانت خارج۔ کمرہ عدالت سے فرار ہونے پر 2 دیگر مقدمات میں بھی ضمانت مسترد۔ اے ٹی سی نے 6 پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت کنفرم کر دی۔ جلاؤ گھراؤ کیس میں عمر چیمہ کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ محمود الرشید کی عدالت پیشی، صنم جاوید پیش نہ ہوئی۔ حلیم عادل شیخ کی یاسمین راشد اور اعجاز چودھری سے کمرہ عدالت میں ملاقات۔ پی ٹی آئی مائنر مینار پاکستان کی بجائے کسی اور جگہ پر جلسے کی درخواست ہے۔ جسٹس علی باقر نصفی نے استفسار کیا کہ کیا پنجاب میں کسی جگہ پر تقریبات ہو رہی ہیں؟ سرکاری وکیل بولے، امن و امان کا مسئلہ ہے، مینار پاکستان پر کسی سیاسی جماعت کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سماعت کل تک ملتوی۔ امیر بالاج قتل کیس ملزم احسن شاہ کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری خارج۔ ایڈیشنل سیشن جج اللہ دتا نے درخواست خارج کی۔ ملزم احسن شاہ پر امیر بالاج کی مخبری کرنے کا الزام ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 2 سول ججز کے تبادلے کر دیے۔ سول جج عبدالحفیظ کا اٹک اور علینا غفار کا حسن ابدال تبادلہ۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ ایڈیشنل رجسٹرار لیجسلیشن اینڈ ریسرچ سید عابد حسین بخاری کا بھی تبادلہ۔ ایڈیشنل رجسٹرار پروٹوکول تعینات۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کی چینی کونسل خانے آمد۔ کونسل جنرل زاؤ شیرین سے ملاقات۔ پاک چائنا تعاون اور دوستی مزید مضبوط کرنے کا عزم۔ گورنر نے کہا کہ چینی سرمایہ کاروں سے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ زاؤ شیرین نے گورنر کو ضلع اٹک کے لیے 40 لاکھ کا چیک بھی دیا۔ گورنر پنجاب سے اسمینا خالد گھرکی کی بھی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون سازی کا اجلاس۔ رکن اسمبلی ارشد ملک چیئرمین منتخب۔ ادھر قائمہ کمیٹی داخلہ کے چیئرمین کا چناؤ بھی مکمل کر لیا گیا۔ صفدر حسین ساہی چیئرمین بن گئے۔ سیکرٹری قانون پنجاب اسمبلی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صوبائی وزیر لیبر فیصل ایوب کھوکھر کا لاہور چیمبر کا دورہ۔ کم از کم اجرت 37,000 کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔ افسران کے بطور فوکل پرسن تعیناتی، کمیٹی بنانے پر اتفاق۔ پہلی بار ایگریکلچرل اور کنسٹرکشن سیکشن کو لیبر قوانین کے تحت لانے کا فیصلہ۔ کاشف انور نے صوبائی وزیر کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ تعلیمی اداروں میں مختلف کھیلوں کے مقابلے کرانے کا فیصلہ۔ ٹیلنٹ کی تلاش کے لیے طلباء کی گرومنگ کی جائے گی۔ کھیلوں کے فروغ اور سپورٹس گراؤنڈز کی تعمیر اور بحالی بارے اجلاس۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے صدارت کی۔ وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کی بھی خصوصی شرکت۔ ایس ایم بی آر نبیل جاوید کا زیر تعمیر 4 منزلہ ریونیو ٹاور کا دورہ۔ ٹاور کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے 22 اگست کی ڈیڈ لائن دے دی۔ نبیل جاوید نے کہا کہ ٹاور میں ریونیو کے ٹیکس ونگ کو شفٹ کیا جائے گا۔ جدید لائبریری اور بار روم بھی قائم کیا جائے گا۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود لیسکو ہیڈ آفس کوئنز روڈ پہنچ گئے۔ لوڈ ڈیٹا مینجمنٹ پروجیکٹ سینٹر سے گریڈز مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ کسٹمر شکایات اور ازالہ سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ بولے، ضلع انتظامیہ انسداد بجلی چوری کے لیے لیسکو ٹیموں کو تعاون فراہم کر رہی ہے۔
DGLGA طاہر فاروق کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور، بند روڈ اور راوی برج منصوبے دیکھے۔ بابو سابو سائٹ پر ٹول پلازے کی تعمیر کا عمل آخری مرحلے میں، DG کی منصوبے کے اطراف میں گرینری بڑھانے کی ہدایت۔ بے گناہ کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، گنہگار سزا سے بچ نہ پائے۔ عوام کی جان و مال کے تحفظ سے بڑھ کر کوئی ترجیح نہیں۔ CCPO کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن اور صدر ڈویژنز کا اجلاس۔ بلال صدیق کمیانہ بولے، کرپشن، شہریوں سے ناروا سلوک برداشت نہیں۔ ہاٹ اسپاٹ ایریاز میں ناکے لگائیں، افسران کو ہدایت۔ لیسکو سینٹرل سرکل کی سول لائنز ڈویژن میں کھلی کچہری۔ SE امیر جمشید زمان اور XEN صغیر احمد نے شکایات سنی۔ صارفین کا بلوں اور میٹرز کی تبدیلی پر مبنی شکایات کا اندراج۔ جشن آزادی، صدر آصف زرداری سپورٹ سائیکل ریلی، قصور دربار حضرت بابا بلے شاہ سے گورنر ہاؤس تک ریلی پہنچی۔ استقبال گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کیا۔ شرکاء کے لیے کٹ سپورٹ سائیکل دینے کا اعلان۔ ریلی کے شرکاء آج رات گورنر ہاؤس میں قیام کریں گے۔ لاہور ریجن سینئر انٹر ڈسٹرکٹ کرکٹ کے لیے کیمپ کا آغاز۔ علی گڑھ گراؤنڈ پر کیمپ میں نارتھ زون وائٹ کے منتخب کھلاڑی شامل۔ سابق فرسٹ کلاس کرکٹر کامران ساجد کیمپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کھلاڑیوں کا کیمپ رواں ماہ کے آخری ہفتے تک جاری رہے گا۔ اور زندہ دلانے لاہور 77واں یوم آزادی منانے کے لیے پرجوش، چند روز باقی رہ گئے۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، جگہ جگہ سٹالز بھی سج گئے۔